باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 23۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کے مقسوم یعنی حصہ میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسے لے کر فرمان قضا یعنی خدائی حکم آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل یا مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبائدگی خاطر کا سبب نہ بنے، یعنی دکھ کا سبب نہ بنے، جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ وہ زہر ہو جائے تو اس کے تذکرہ سے اسے آنکھیں نیچے کرنا پڑے، اور جس سے ذلیل آدمی کی جرت بڑھے وہ اس کامیاب جواری کی مانند ہے جو جوئے کے تیروں کو پھینک کر پہلے مرلے پر ہی اسے ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو، دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یعنی کسی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار یعنی کھیتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ ہو یعنی بہانہ نہ کرنا پڑے۔ عمل بے راک کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکیوں کی ہمدانی اور انبیاء کی رفت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کرے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اس خطبہ کا ایک جز ہے کہ دیکھو، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقہ میں پائے تو اس کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے سے پہلو طے نہ کرے جس کے روکنے سے کچھ بڑھ نہ جائے، اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی عادت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خواہ ہو وہ اپنی قومی محبت ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ حضرت کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے قبیلے میں حسن سلوک نہیں کرتا تو اس نے ایک ہی ہاتھ کی منفعت کو روکا، لیکن جب اس کی امداد کی ان کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ہمدردی اور اعانت کے لیے لاچار مضطر
ہوگا تو وہ ان سے بہت سے بڑھنے والے ہاتھ اور اٹھنے والے قدم کی ہمدردیوں اور چار سازیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔